کے نبی کی تعریف کرنے کو ایک ذرہ آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. جس کی اللہ تعریف کرے میں کیسے کروں؟ والضحی، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، اب اس چہرے کو میں کیسے بیان کروں جس کی اللہ قسم کھاتا ہو؟ واللیل اذا سجا، مجھے تیری بکھری گہری زلفوں کی قسم، جن زلفوں کی اللہ قسم کھائے میں اس کی کیسے تعریف کر سکتا ہوں؟ لعمرک، اے میرے نبی مجھے تیرے وجود کی قسم، تیرے سراپا کی قسم، تیری جان کی قسم، جس جان کی اللہ قسم کھائے اس کی تعریف کون کر پائے؟ بھائیو غلام محمد بن جاؤ. یہ ہم سنا رہے ہیں کہ اس کی غلامی میں آؤ، اس کے سانچوں میں ڈھلو، اس کے طریقے میں ڈھلو، جس کی اللہ قسمیں کھائے، جس کے اخلاق سے قسمیں کھائے، جس کی صفائیاں دیتے ہوئے قسمیں کھائے. کافروں نے کہا تو رسول نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، نہیں مجھے قرآن کی قسم تو میرا رسول ہے. کافروں نے کہا تو شاعر ہے، اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، تو شاعر ہے، تو شاعر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں مجھے قسم ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. مجھے قسم ہے، دیکھیں ہم دیکھیں گے، شاعر نہیں ہے، میرا رسول ہے، میرا رسول ہے. انہوں نے کہا تو جادوگر ہے، انہوں نے کہا تو جادوگر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مجھے قسم ہے دیکھیں ہم دیکھیں گے یہ جادوگر نہیں ہے، میرا رسول ہے. انہوں نے کہا تو دیوانہ ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو دیوانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر قانون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کو لکھے کہ یہ دیوانہ نہیں. او ہو، جس کی اللہ قسمیں، جس کی صفائی پر قسمیں، جس کی ذات کی قسمیں، کبھی آنکھوں کا ذکر کرے لا تمدن عینیک، کبھی چہرے کا ذکر کرے فولی وجہک، کبھی زلفوں کا ذکر کرے واللیل اذا، کبھی پورے خوبصورت چہرے کا ذکر کرے اور کہے والضحی، اور کبھی اس کے زبان کا ذکر کرے لا تحرک بہ لسانک، کبھی اس کے ہاتھوں کا ذکر کرے لا تجعل یدک، اور کبھی اس کے دل کا ذکر کرے علی قلبک، کبھی اس کے سینے کا ذکر کرے الم نشرح لک صدرک، کبھی اس کی پشت کا ذکر کرے، اس پشت انقض ظہرک، سارے وجود کو پھیلایا، آنکھوں کا ذکر، ہاتھ کا ذکر، زبان کا ذکر، چہرے کا ذکر، بالوں کا ذکر، سینے کا ذکر، دل کا ذکر، پاؤں کا ذکر، کمر کا ذکر، پھر سارے وجود کو اکٹھا کر کے کہا مجھے تیرے اس پیارے وجود کی قسم. تو کیا میں ہم بھی بڑے بد نصیب ہیں جو اتنے حسین نبی کو مانے پھر بھی طریقے اس کے چھوڑ دیتے ہیں. سننا بھی کڑی گل ہے جی، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں ہے. ارے گناہ تو کوئی نہیں، پر یاری کا ماری نا شولیاں کا ورڈ ہو جائے. کتوں عاشق آ گیا، کتوں عاشق آ گئے. اور بھائی یہ عاشقی تو ابو جہل بھی کر سکتا تھا کہ مننی ایک بھی کوئی نہیں کرنی ساری اپنے جلدی عاشق. دیکھو تو کیسا حسین ہے. کسی نبی کا حلیہ مذکور نہیں، ہمارے نبی کا حلیہ مذکور ہے. رجل الشعر، گھنگریالے بال، گھنگریالے بال، عظیم الہامہ، بڑا سر، واسع الجبین، کشادہ ماتھا، ازج الحواجب، ابرو بڑے خوبصورت، گول من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں کے بال وہ مرد بھی کھینچتے ہیں، عورتیں بھی کھینچتی ہیں، مرد بھی کھینچتے ہیں کہ یہاں خوبصورت نظر آتے ہیں. میرے نبی کے یہاں بال نہ تھے، یہاں ایک رگ کی جو غصے میں پھڑکتی تھی. عقل العرنین، ناک ذرا بلند، لمبا نہیں، تھوڑا سا بلند. لہو نور جعلوہ، یہاں نور کا ایک حالہ، نور کا ایک حالہ. فی اشفارہ وقت فلک دراز، فی عینیہ سعد، آنکھیں حسین جمیل موٹی کالی لمبی. فی صوتہ سہل، آواز میں روح، جادو، سحر، نغمہ، کشش، جتنے بھی مطلب بتاؤ سارے تھوڑے ہیں. فی عنقہ سطع، گردن لمبی دراز. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی کھنی. ارے مونچھیں نہیں تھی میرے نبی کی، داڑھی تھی. ارے میرا نبی داڑھی رکھتا تھا. قص الشوارب وكلها، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، اور
اور ذلیل الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت جیسے کسی نے گھڑ کے بنائے ہوں، مفلج الاسنان، دانت اتنے حسین تھے جب ہم مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا تھا. مفلج الاسنان براق الثنایا، یہ دانت یہ اوپر کے اور یہ نیچے کے چار، ان میں خلا ملے ہوئے نہیں، گنڈے ہوئے نہیں، اس میں خلا تھا. تو جب ہم مسکراتے تھے تو اس میں سے نور کی جھڑیاں نکل کے باہر آتا. سهل الخدين، قال برابر وطلع له وجه، طلع له القمر ليلة البدر، اس رات اس چاند سے آپ کا حسین چہرہ تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا اور نیچے مدینے کا چاند تھا. سرخ دھاری دار چادر اوڑے بیٹھے تھے. ہم کبھی چاند کو دیکھتے کبھی آپ کو دیکھتے، ہمیں آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آتا. زخم القراطیس، جوڑ مضبوط، واسع اور عظیم المنکبین، کندھے بڑے مضبوط، عریض الصدر، چھاتی چوڑی، دقیق المشربہ، چھاتی کے درمیان بالوں کا باریک ایک خط، ایک دھار بالوں کی چل کر ناف تک آتی تھی. اشر الذراعین، بال یہاں کلائی کے تھوڑے تھوڑے بال، والمنکبین، لو کچھ یہاں من کے بین کندھوں پر، وأعالي الصدر، تھوڑے تھوڑے یہاں پر. اس کے علاوہ سارا جسم سیدھا صاف قد درمیانہ. لیکن ایک معجزہ تھا، بڑے سے بڑا آدمی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا، ہمارے نبی کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا. کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے اونچا نظر نہیں آتا. چال متوازن، ذریع المشیہ، چال میں تیزی، یقارب الخطا، پاؤں لمبے نہیں رکھتے تھے ہمارے، چھوٹے پاؤں، قدم چھوٹے، چال میں تیزی. لمبا قدم کرنے سے آدمی بے روبہ نظر آتا ہے، وقار سے چلتے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، کندھے اکڑا کے نہیں چلتے، کندھے جھکا کے چلتے، نظریں جھکا کے چلتے تھے، دیکھتے یوں تھے، کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا. جب کبھی دیکھنا تو اس طرح دیکھتے. آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے حیا کی وجہ سے. ہمارے نبی مردوں سے بھی حیا کرتے، ہمارے نوجوان عورتوں سے بھی حیا چھوڑتے. عورتیں حیا چھوڑ گئے، مردوں کو کیا روئیں. دیکھنے کا انداز کنکشنوں سے تھا. کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو سب صحابہ پھر ایسے ہو جاتے. کسی میں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈالے. صرف دو آدمی، ایک ابو بکر ایک عمر، وہ سو گیا آپ ایسے دیکھتے تھے، مسکراتے تھے. آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، سب یوں ہو جاتے تھے. چال نظریں جھکی ہوئی، کندھے جھکے ہوئے، چال میں تکبر نہیں. صحابہ کو آگے چلاتے، خود پیچھے چلتے، سلام میں پہل کرتے، داڑھی میں کنگھی کرتے، دائیں طرف سے پہلے کرتے، بائیں طرف سے بعد میں کرتے. اور چند بال 17 بال سفید تھے، ان کو خضاب لگاتے، ان کو مہندی لگاتے. کنگھی کرتے ہوئے سیدھی طرف سے پہلے شروع کرتے، الٹی طرف سے بعد میں شروع کرتے. کنگھی کرتے ہوئے مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی نکل آتی تھی تو اس کو بگاڑتے نہیں تھے. عام طور پر سیدھی کنگھی کرتے تھے. کبھی مانگ نکلتی تھی تو درمیان سے ہوتی تھی، دائیں بائیں سے نہیں ہوتی تھی، بیچ میں سے ہوتی تھی. بال کان کی لو تک تھے، آگے نہیں تھے. آگے بڑھ جاتے تھے جب سفر ہوتا تھا. عام بال یہاں سے کٹواتے تھے، یہاں آج کی کٹنگ نہیں تھی میرے نبی کی، یہاں سے کٹواتے تھے. پیچھے کنگھی کر کے یہاں لے جاتے تھے. ہمیشہ تو شاید پگڑی باندھی یا کالی، کبھی سفر میں ہوتے تو کالی پگڑی باندھی. اور سفید کو پسند کرنا، سفید ٹوپی، کبھی ننگے سر میں پھرے، کبھی ننگے سر میں پھرے سوائے احرام کی حالت میں. اور ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی کہ گھر میں نہ پگڑی نہ ٹوپی نہ کرتا، ایک چادر تھی، اسی کو لپیٹ کر آپ نے آ کے نماز پڑھا. مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے، تیار کی شکل میں نہیں بیٹھتے، چوکڑی مار. مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے. کسی کو بلانا تھا تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے، پورے ہاتھ. کوئی ادھر سے بلاتا تو یوں نہیں دیکھتے، کوئی ادھر سے بلاتا تو یوں نہیں دیکھتے، کوئی ادھر سے بلاتا تو اس کے لیے یوں مڑ جاتے. جی فرمائے. کوئی ادھر سے بلاتا تو اس کے لیے ایسے پورا مڑ جاتے، کوئی ادھر سے بلاتا تو اس کے لیے پورا یوں مڑ کے کہتے جی فرمائیے. کبھی ٹیڑھی گردن سے کسی کو بات کا جواب نہیں، ہمیشہ پورا سینہ، عزت دیتے، وقار دیتے. بڑی کوشش کی نہیں کر پائے،
نہیں ہوتا. یہ اخلاق کی بلندیاں ہیں. ان کی تمنا تو ہو سکتی ہے چھونے والے چھو گئے تو کوئی قلیل من عبادی الشکور بیان کرتے ہوئے آپ اتنا ہاتھ اٹھاتے اتنا اٹھاتے. کبھی آپ نے ہاتھ نہیں لہرائے, کبھی آپ سینے نہیں چڑھائے, کبھی مکے نہیں لہرائے, کبھی آپ اعتباروں پر یوں 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 اتنی بات کبھی اتنی کبھی. ہمارے خطیبوں کو اور کوئی نہ ملے میل سے مکہ کا ہماری جانا. آپ کی بات ایسی جگہ پھول چھوڑتے کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرنا. سبحان اللہ. میں قربان جو اماں پر یہ بڑی ہے جس نے حضور کا حلیہ بیان کیا. میں اسی کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. جب آپ ہجرت کر کے گئے تو خیمے میں اترے, وہاں دودھ پیا, پھر چلے گئے. پیچھے اس کا حامد آیا, وہ کہنے لگے دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہ اس بکری, کہ یہ بکری تو بیاہی نہیں گئی, اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ وہ آپ آئے تو اماں کچھ کھانے کو ملے گا کھانے, کچھ پینے کو کھانے. کہ یہ بکری کس کام کی؟ کہ یہ تو بھی بیاہی نہیں گئی, اس نے تو بچے نہیں ہوئے, دودھ کہاں سے دے گی؟ کہ تو مجھے کچھ دے دے. تو آپ نے بکری کو پکڑا, کھانوں کو جو ہاتھ پھیرو دودھ سے بھر گیا. پھر وہ بدو آیا ایسے ایسے ایک آدمی آیا تھا تو اس کا حلیہ کیا تھا ذرا بتانا تو چاہیے. تو اماں نے وہ حلیہ بتایا. حلیہ کیا بتایا؟ آج تک ترجمہ کرنے والوں کا اس نے ناطقہ بند کر دیا کہ الفاظ نہیں ملتے ان الفاظ کا ترجمہ کرنے. رجلا طاهر البطاء ابلج الوجه لم تعبه فتله لم تجري به ثقله رحيم قصيم في عينيه تعج في أشفاره وقت في لحيته كثافة في صوته سحل في عنقه سطح إن تكلم علاه البهاء إن سكت علاه الوقار أنظر الثلاثة غصن بين غصنين كلامه فصل ليس النظر ولا هذا كمال. میں پہلے آپ کو میں نے ترجمہ کر کے سارا کچھ بتا دیا, بعد میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا. یہ تو سب کچھ موجود ہو اور پھر ہم مغرب کی طرف سفر کریں, پھر ہماری مغربی تہذیب ہو تو ہم سے بڑا نادان کون ہو. میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لے کر آئے. اس کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہوئی, کوئی اس کو دوائی نہیں آئی, کوئی اس پہ آنچ نہیں آئی, کوئی اس پہ حرف نہیں آیا, مٹ نہیں سکی. مگر مغرب میں نہ جاؤ, مغرب میں سورج بھی ڈوب جاتا ہے, سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے مغرب میں آنا, مغرب میں نہ آنا, ادھر اندھیرے ہیں, واپس لوٹ جاؤ مشرق کی طرف. تمہارا نبی مشرق وسطی میں آیا, مشرق وسطی میں آیا, اس کے پیچھے بھاگو, اس کی زندگی کو اپناؤ. ہے کیا جہالت, خرافات, بدعات, وہ زندگی بن گئی. تو یہ کتنے پٹاخے چھٹ رہے ہیں, یہ کتنا پیسے کو آگ لگ رہی ہے. تو اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے کہ سارے آج اور کل کی رات کی آتش بازی کو اکٹھا کیا جائے تو کتنے مریضوں کا علاج ہو جائے, کتنی غریبوں کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں, کتنے بے روزگار برسر روزگار ہو جائیں, کتنے بے گھروں کے گھر بنائے جائیں گے. اللہ کے نبی کی زندگی کو جو سیکھنا چھوڑا تو شرلیاں پٹاخے دین بن گیا اور شرلیاں پٹاخے عبادت بن گیا. جاگنے کی رات, تقدس کی رات, صبح کے روزے کی رات, راتوں کو رونے دھونے کی رات, اللہ کے فیصلوں کی رات. ہماری نسل پھل پھل جھڑیاں چلا رہی ہو اور ہماری نسل وہ ہوائیاں چلا رہی ہو اور وہ آتش بازیاں کر رہی ہو, تو کس حال میں ان کا فیصلہ لکھا جا رہا ہوگا. اگلے سال کے فیصلے سنائے جاتے ہیں اور اس وقت اللہ کے نبی نے کہا میں چاہتا ہوں میرا روزہ ہو. جب میرے بارے میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہو تو میں روزے سے ہوں.
کوئی اس میں ایک رتی کے برابر چیز داخل نہ ہو سکتی ہے نہ خارج ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں دین ایسا دیا ہے, ہمیں قرآن دیا, ہمیں حدیث دی, سارا جہان مل کر نہ قرآن